باقی دنیا تو ہے، جنگیں تو چلتی رہیں گی، اور ملک کے حالات کافی عجیب و غریب ہیں۔ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست پر بات کریں، لوگ مجھے کہہ رہے ہیں یہاں میسیجز میں کہ آپ خان صاحب کے بارے میں بات کریں، پارلیمنٹ پہ بات کریں، سسٹم پر بات کریں۔ میں آج اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے نہیں کہ میں قائر ہوں، یا اس لیے نہیں کہ میں ڈرتا ہوں کسی چیز سے، بٹ آئی تھنک کہ ہمیں اپنی قوم کو بہت سی چیزوں سے بچانا ہے۔ میرے خیال سے اس سیاست سے زیادہ اگر ہم اللہ کے دین میں، اللہ سے تعلق میں اور خدمت خلق میں اپنی توجہ دینا، ہمیں جنت مل جائے گی۔ انہیں کرنے دیں جو یہ کر رہے ہیں، یہ ٹاپ نوچ لیول کی باتیں ہیں، یہ گیمیں ہیں بڑی بڑی، اس میں بڑے بڑے مسائل انوالوڈ ہیں، کون بلی کا بکرا بن رہا ہے، کون خریدا جا رہا ہے، کس کا حکم چل رہا ہے، کس کی ٹانگ کھینچی جا رہی ہے، کون بہانے بنا رہا ہے، کون تمسخر کر رہا ہے، کون تجسس کر رہا ہے۔ میرے بھائی ہمارے ایک استاد کہتے تھے، بھائی تو دور ہی اچھا ہے ان چیزوں سے۔ آئی تھنک میں ان کے حق میں دعائی کر سکتا ہوں، یہ پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی بقا، اس کی حفاظت کرے۔ جو لوگ بھی اندر کی باتیں جانتے ہیں، اللہ ہم ٹھیک ہوں گے تو اللہ ان کو بھی ٹھیک کرے گا۔ باقی نو کامنٹس آن واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر صحابہ اس دور میں ہوتے اور وہ لوگ یہ سب کو اس طرح کی، انہوں نے تو بہت کچھ اللہ کے نام پر بہت کچھ قربان کر دیا۔ آئی تھنک ویری ڈس اپوائنٹیڈ ٹو سی واٹس ہیپننگ۔ اور ہمارے دین میں تو حکم ہے کہ جو شخص نامنیٹ کرے اپنے آپ کو کہ مجھے اقتدار دے دو، مجھے پاور دے دو، مجھے پولیٹیکل سسٹم دے دو، اس کو مت دینا۔ یہ دین کی ہدایت تھی۔ تو یہ الیکشنز اور سلیکشنز کے سلسلے جو ہیں بھائی، میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں۔ لوگوں نے بیچ میں کہا تھا آپ کبھی سیاست میں آئیں گے، تو شاید کبھی زندگی میں عوام کی خدمت کے لیے اگر سوچا بھی ہوگا نا، ہم دور ہی اچھے ہیں بھائی۔ ہم اللہ کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اسی میں انشاءاللہ اللہ میں جنت دے دے گا۔ کسی ایک کی بھی دعا لگ گئی تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ اس عجیب و غریب اور عجیب پیچیدگیوں سے ہم دور ہی اچھے ہیں بھائی، کہ جس میں ایمان بھی ضائع ہو، جس میں غیبتیں کرنی پڑیں، پنڈالوں میں ایک دوسرے کی عزتیں اچھالی جائیں، مسلمان کی ٹانگیں کاٹے، کافروں کے ساتھ ہاتھ ملائے ایک دوسرے مسلمان کے خلاف، حاکم کی بدخوئی کی جائے، اس کے بارے میں بری باتیں کی جائیں، اس پر عجیب عجیب فتوے لگائے جائیں، دین کے نام پر سیاست کی جائے، سیاست کے نام پر دین بگاڑا جائے، ہم دور ہی اچھے ہیں اس سے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نظام کی حفاظت کرے اور امت مسلمہ کی حفاظت کرے۔ میں آپ لوگوں کو نصیحت یہی کروں گا، دور رہیں ان سب چیزوں سے، دور رہیں۔ ہمارے ایک استاد کہتے تھے دور رہیں ان چیزوں سے۔ پاکستان میں جہاں جہاں فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی قوم کی خدمت میں کر سکتا ہوں آپ کر سکتے ہیں، کریں۔ اور ایک بڑے علماء صحابہ تابعین کے بعد فرماتے تھے کہ اگر تم کسی عالم دین کو کسی حاکم کے دروازے پہ دیکھو نا، حکومت کے دروازے پہ دیکھو، مجھے بھی بلا لیتے ہیں لوگ، تو سمجھ لینا ہے کہ وہ ٹھیک بندہ نہیں ہے۔ اب یہ مطلق حکم نہیں ہے، آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹس اے جنرل حکم۔ بھائی ہم دور ہی اچھے ہیں، ہم اپنی مسندوں پہ بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، اور یہی ہمارا منہج ہونا چاہیے۔ ہم یہ ساری پیچیدگیوں سے دور ہی اچھے ہیں، اور میں قوم کو بھی دور ہی رکھوں گا اس سے۔ مزید اپنے آپ کو ان پیچیدگیوں میں ڈالنے سے اچھا ہے کام کرو،
خدمت کرو لوگوں کی، لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑو، انہیں اللہ سے جوڑو. لوگ غریب ہیں، روزے رکھنے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں افطاری کرنے کے. میں تو بھائی قوم کو کھانا کھلاؤں گا اور دین پڑھاؤں گا اور ٹوٹے ہوئوں کو حوصلہ دوں گا. وہ تھر کے غریبوں کو بھی سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں. ولی بوانی لگا ہوا ہے میرپور خاص کے اندر راشن ہاؤس بنا کے، راشن بھجواؤں گا. لوگوں کو فون کر رہا ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں لوگوں سے کہ بھائی کچھ دے دو، میرے پاس جتنا تھا ہم نے لگایا ہوا ہے، تم بھی کچھ دو، ہمارے پلیٹ فارم کو دے دو، کسی اور کو دو. ہم تو لوگوں کو کھانے کھلائیں گے، تراویحاں پڑھائیں گے، اللہ کی بات کریں گے، لوگوں کو حوصلے دلائیں گے اور ان کی زندگیوں میں جہاں وہ پھنسے ہوئے ان کو نکالنے کی کوشش کریں گے. یہی بہت ہے، اسی میں ہم خوش ہیں. قوم کے بچوں کو اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، انہیں قوم کے لوگوں کو اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ جھمیلوں میں پڑھ کے کچھ نہیں ملے گا. کسی بھی ہستی کے ساتھ ایسی دل لگی، اتنی اندھی تقلید، اتنی اندھی بندگی کہ آدمی کسی کے پیچھے چلے، آگے کچھ اینڈ میں نکلے. اور میں آج اپنے آپ سے بھی یہی کہتا ہوں. میرا لاہور میں ایک جلسہ تھا، لاہور میں ایک بڑا پروگرام تھا. سارے جوان مجھے کہہ رہے ہیں آپ قدم بڑھائیں، آپ قدم بڑھائیں شیخ صاحب، آپ امید ہے ہماری، آپ قدم بڑھائیں. کہاں قدم بڑھاؤں؟ دیکھ لیے آج کیا ہو رہا ہے. یہ کیا قدم بڑھائیں ہم آگے؟ ہم جوانوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں نعروں کے پیچھے. میں جوانوں کی زندگیاں خراب کر دوں ان کو جھوٹے خواب دکھا کے؟ میں جوانوں کی زندگیاں خراب دکھا دوں جب آگے جا کے جب سرنڈر ہی کرنا ہے، آگے جا کے جب اپنے موقف سے پھرنا ہی ہے، تو پھر کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ کیا فائدہ ایسی قیادتوں کا؟ میں ڈپریس نہیں ہوں، ہم دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ سچائی کی جیت کرے، اللہ تعالیٰ سچے انسان کی جیت کرے. اگر خان صاحب حق پر ہیں اللہ خان صاحب کی مدد کرے، اگر ان کے مخالف حق پر ہیں تو اللہ ان کی مدد کرے، اگر ہماری ریاست حق پر ہے تو اللہ ہمارے چیف کی مدد کرے. اللہ ان سب کی مدد کرے بھائی. لیکن بہت کچھ ایسا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا، اس پہ کیا بات کریں. بہت دکھ ہوا ملک ان حالاتوں کو دیکھ کے. پیسے کی اینڈ میں عوام ہی میں بتا دوں آپ کو، تم لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں ہونا، کچھ فائدہ نہیں ہونا تم لوگوں کا. یہ مسئلے چلتے رہیں گے. ترکیبوں اور اسٹریٹجیز کے باب میں ایک نیا کچھ لکھ دیا جائے گا. اسٹریٹجیکل پولیٹیکل اسٹریٹجیز پہ ایک نئی کتاب آ جائے گی. کس نے کس کو کیسے اکھاڑ کے پھینکا، کس نے کس کا کیسے پتا کاٹا، کس نے کیسے اس کے خلاف سیاست کی، ایک نئی کتاب آ جائے گی. کس نے گھٹنے ٹیکے، کس نے کس کو کیسے زیر کیا. اگر یہی مسلمانیت ہے تو بھائی ہم نہیں آتے. ہم ایسی سیاست سے دور ہی اچھے ہیں. ہم ویسے ہی لوگوں کے دلوں پہ اللہ نے ہمارا راج رکھا ہے، اور ہم انہیں اچھی باتوں کی تلقین کر کے ان کی زندگیوں میں جو 4 سوکھ آ جاتے ہیں نا ہماری تقریروں سے، ہم اسی میں اچھے ہیں. مسندوں پہ بیٹھے ہوئے استاد مسندوں پہ بیٹھ کے پڑھاتے ہوئے ہی اچھے ہیں. کل کو ان آوازوں کا اگر گلا ہی گھونٹنا ہے تو بھائی دور ہی اچھے ہیں ہم ان سے. اور میں آپ لوگوں کو بھی ایڈوائز کروں گا، اسٹے اوے فرام آل دس. اپنا اللہ بھی کرو، اپنی نیکیاں بناؤ اور دور رہو ان سب چیزوں سے. یہ لغو، یہ لہو، یہ فضول چیزیں ہیں. باقی کون گریٹ لیڈر ہے، کون گریٹ لیڈر نہیں ہے، لوگ یہاں پہ میسج کر رہے ہیں. آئی ووڈ اونلی ایڈوائز یو اسٹے اوے فرام آل دس فتنہ. الحلال بین وحرام بین وبینہما متشابہات، وکما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب چیزوں کے بیچ میں جو ڈاؤٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، باطل بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. بیچ میں کنفیوزنگ چیزیں ہوتی ہیں. اسٹے اوے فرام دیٹ. علم پڑھو، علماء سے جڑو، مدرسے مسجدوں سے جڑو، عربی سیکھو، قرآن سیکھو، تفسیر سیکھو، ڈیپتھ کو سمجھو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے اپنے بھی اپلائی کر دے آدمی. اللہ سے تعلق جوڑے، اپنے بھی اپلائی کرے. ایک ایسی مٹھاس، ایک ایسی ٹھنڈ انسان کو ملے گی جو اسے آزاد کر دے گی دنیا سے. یہ جھمیلے ہیں، یہ
سیاستیں، یہ پیچیدگیاں، مسلمان ہوتا ہے اسمارٹ، گہرا ہوتا ہے، لیکن ایک سراغ سے لا يلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سراغ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا مسلمان. ہم تو کتنے سالوں سے ڈسے جا رہے ہیں. فوکس آن یور ڈیسٹینی، فوکس آن یور آخرہ، فوکس آن یور گولز، اور اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی قیادت اور لیڈرشپس کے تھرو اللہ تمہیں طاقت اور پاور دے تو حق کے پیغام کو عام کرو، لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کی خدمت کرو اور توحید بیان کرو. بتوں کو اور شرک کے ان فیکٹریوں کو اپنے من میں اور اپنے من سے باہر ختم کرو. تم دیکھو اللہ تعالیٰ اس کی کتنی برکتیں ہوں گی، کیا کیا تمہیں اس کے ثمرات ملیں گے دنیا کے اندر. کئی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ ساری میری ہی ہوں گی بھائی. کلو بنی آدم خطا، جو حق بیان کیا وہ کل بھی قوم کا تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے.